السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں۔ یہ دیکھیں فائنل، یہ آلو بینگن کی سبزی ہے اور یہ ابلے ہوئے چاول، اور ساتھ میں ہے میری فیوریٹ بوتل۔ مجھے بوتل بڑی پسند ہے۔ آج میں نے ابھی آپ سے نا ایک بات کرنی تھی، آپ سب کے ساتھ ایک ضروری بات کرنی تھی، وہ یہ کہ ماؤں کی زندگی میں سکون والا اور اپنے لیے وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب کوئی والدہ یہ کہے کہ یہ میں نے اپنے لیے اتنا ٹائم نکالا۔ جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تب ایسا مجھے نہیں لگتا کوئی لمحہ آتا ہوگا کہ وہ خود اپنے لیے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے، اپنی گھر کی ذمہ داریوں سے علیحدہ اپنا کوئی ٹائم نکالے۔ تو میں نے آج سوچا کہ انسان کو تھوڑا بہت اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ جب تک زندگی یا کاموں سے فرصت نہیں ملے گی۔ ابھی 4 بج گئے ہیں اور یہ میرا ناشتہ ہے، کیونکہ میں نے صبح میں بس صرف چائے پیتی ہوں۔ کبھی کوئی زیادہ بھوک لگی ہو کہ رات کو کچھ نہ کھایا ہو تو پھر میں کوئی چیز ساتھ کھا لیتی ہوں یا روٹی کھا لیتی ہوں، کبھی کبھی دل کرے تو۔ ویسے زیادہ تر میں صبح صرف چائے پیتی ہوں، اور یہ روٹین میری سمر اور رجب کے بعد بنی ہے، کیونکہ پہلے تو میں چائے بھی نہیں پیتی تھی۔ تو ابھی یہ ماشاءاللہ سے بڑے مزیدار بنے ہیں، مرچیں بھی بڑی تیز ہو گئی ہیں، کیونکہ تیز میں نے خود ہی ڈالی تھی، چاول جو پھیکے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ جو میرا یہ والا ٹائم ہے اس وقت، جو میں ٹیبل پہ اپنے لیے کھانا رکھ کے میں کھانے لگی ہوں، یہ میرا خود کا ٹائم ہے، یہ ہے میرا اپنا ٹائم، جس میں میں سکون سے ایزی کھانا کھا سکتی ہوں یا اپنے لیے کچھ سوچ سکتی ہوں۔ لیکن فی الحال میں کھانا کھاتے ہوئے آپ سے بات کر رہی ہوں، حالانکہ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، میں اسی لیے آہستہ کھا رہی ہوں کہ میں پہلے بات کر لوں، بعد میں کھانا کھاؤں گی۔ اور میری فیوریٹ جو ہے ایک چیز ہے، وہ بوتل ہے۔ بوتل مجھے بڑی پسند ہے اور پورے خاندان میں مشہور ہوں میں اس لحاظ سے، بلکہ اس کے پاپا تو کہتے ہیں یہ دوائی بھی بوتل کے ساتھ ہی لیتی ہے۔ تو یہ سب سے خاص بات ہوتی ہے، کھانے کی خوبصورتی جو ہوتی ہے برتن سے ہوتی ہے۔ جب آپ کا برتن نیٹ اور کلین ہوگا اور خوبصورت ہوگا تو وہ کھانا اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گا۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، اور جتنا کھویا اس سے کہیں زیادہ پایا بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو انسان کھو دیتا ہے وہ چاہ کر بھی دوبارہ نہیں مل سکتی اس طرح کی۔ اور اسی لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ جیسے پہلے زین اپنے پاپا کے ساتھ سوتا تھا، ماشاءاللہ سے وہ بڑا ہو گیا، پھر میرے ساتھ سونے لگ گیا، لیکن اس کے بعد اب وہ ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا، اب میں اس کو کھینچوں بھی نہ کہ آج میرے ساتھ لیٹ جاؤ تو وہ لیٹتا نہیں ہے، تھوڑی دیر لیٹے گا پھر کہے ماما چھوڑ دو مجھے اپنی جگہ پہ، میں نے سونا ہے۔ ابھی ہاں اپنے پاپا کے ساتھ لیٹتی تھی جب سمر اور رجب زندہ تھے، اس کی یہی لڑائی ہوتی تھی کہ مجھے بھی ساتھ لٹاؤ ماما، مجھے بھی ساتھ لٹاؤ۔ ابھی سمر کے بعد بھی وہ یہ کہتی تھی ایک طرف مجھے لٹاؤ، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ تو انسان اس طرح اندر سے ایسے بند ہو جاتا ہے کہ ابھی دونوں نہیں ہیں، سارا گھر خالی ہے، کمرہ خالی ہے، بیڈ خالی ہے، لیکن وہ میرے ساتھ لیٹتی نہیں ہے۔ میں اس کو کہوں نا میرے ساتھ لیٹ جو، وہ میرے ساتھ اب لیٹتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں۔ بچے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب میں ان کے سامنے سارا دن یہ فیل کرواتی ہوں کہ نہیں میں خوش ہوں، لیکن جیسے ہی وہ چلے جاتے ہیں میں اکیلی ہو جاتی ہوں، پھر میں وہی باتیں، وہی روٹین، وہی سارا کچھ سامنے آنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے، اور جیسے ہی رجب اور سمر کی ویڈیو سامنے آتی ہے یا کوئی میں ان کی تصویر سامنے لے کے آؤں تو جلدی سے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں کہ میں ان کے منہ کو ہاتھ لگاؤں، لیکن بعد میں پھر انسان خود ہی مایوس ہو کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اولاد ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک دفعہ چلی جائے تو دوبارہ نہیں آ سکتی،
دوبارہ آئے بھی تو جو چلا گیا اس کے جیسا کوئی نہیں آ سکتا، جو چلا جاتا ہے اس کے جیسا کوئی کہے نا اس کا نعم البدل ملے گا، نعم البدل ملتا ہے بڑے اور طریقوں سے ملتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے نا کہ یہ چلے گئے سیم سمر اور رجب واپس آ جائیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہر وقت مین مقصد یہ اس ٹائم بات کرنے کا، کیونکہ آج میری ویڈیو بھی زیادہ ہو گئی ہیں، پہلے میں نے صبح سے انسان سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتا، آج میں نے صبح مشین لگائی، اس کے بعد میں نے میرے دل نے مجھے کہا کہ کل مجھے میرے چھوٹے سے بھائی کے بیٹے نے مجھے فرمائش کی تھی کہ مجھے حلوہ کھانا ہے، میں نے تو میرا دل کیا میں بنا دوں، پھر میں نے زیادہ بنا لیا کہ اس کے علاوہ چلو اور بھی کسی کو دے دیں گے، میں نے بھیجنا تھا۔ تو وہ بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے وہ کھانا بنایا، ابھی میں فارغ ہو کے اب کھانے لگی ہوں، تو زین بھی ابھی گیا ٹیوشن، اور اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اس کو زندگی کی وہ کامیابیاں عطا کرے جس کا وہ حقدار ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کوئی بھی انسان اپنی اولاد سے زیادہ امیدیں نہ لگائے، کیونکہ امیدیں پوری نہیں اترتا انسان، امیدوں پہ کبھی بھی کوئی پورا نہیں اترتا۔ ہاں یہ دعا ضرور کرے اللہ تعالیٰ جو اس کے حق میں بہتر ہے اس کو وہی دینا، اور اسی لیے میں نے بڑی امیدیں لگائی تھی، وہ میری امیدیں آپ سب کے سامنے ہی ہیں، اسی لیے نا کہتے ہیں کہ زیادہ امیدیں نہیں، ویسے بھی اولاد پہ مان نہیں ہوتا، اولاد ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ انسان کہنا میری اولاد نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں اللہ نے دیا، اللہ کا مال ہے۔ اب میں خود کو اتنا مضبوط کر کے پھرتی ہوں، کوئی مجھے پاس بٹھا کے، اور میں اتنا میں ہنستی ہوں ماشاءاللہ سے کہ کوئی مجھے یہ نہیں کہے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ میرے اندر جو چل رہا تھا، وہ میں جب تنہا ہوتی ہوں، اکیلی ہوتی ہوں، وہ تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، میں کیا ہوں۔ ابھی اس ٹائم بہت سی باتیں یاد آتی ہیں، بہت سے ہر خیال آتا ہے، کبھی کسی جگہ کو صفائی کے لیے ہاتھ لگاؤں تو کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی، کبھی کھلونا کوئی نکل آتا ہے، کوئی بول نکل آتی ہے، کوئی کپڑا نکل آتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ، تو اس لیے نا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی انسان بہت کوشش کرتا ہے، اور ہوتا نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی بھی والدین اپنی اولاد کو نہیں بھولتے، میں نہیں بھول سکتی، میں بے شک ساری دنیا کے ساتھ ہنستی مسکراتی رہوں، لیکن میں ان کو ساری زندگی اپنے دل سے، اور ان کی یاد ایسی چیز ہے کہ میرے ساتھ ہی فوراً ان کو دیکھتے ہی آنسو نکل آتے ہیں، حالانکہ کوئی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دل نہیں ہے کہ ہاں آنسو نکلے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں خود اس چیز کو کرتی ہوں کہ ہاں ہمیں اولاد کا پتہ ہی اب چلا ہے، پہلے بچے ماشاءاللہ تھے، بڑے ہو گئے، اتنا محسوس نہیں، لیکن جب چلا گیا نا کوئی، وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ اولاد کیا چیز تھی، جب کوئی چلا جاتا ہے، اور جب کوئی دور جاتا ہے قدر بھی تب ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا قدر تو خیر ماشاءاللہ سے میں نے ان کی بڑی کی ہے، اللہ تعالیٰ، میں یہ بھی نہیں کہتی، بس یہ ہے وہ اتنی تکلیفوں سے اپنی جان چھڑا گئے ہیں، اور ان کی تکلیفیں جو تھی اب برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی، وہ تو برداشت کرتے ہی تھے، لیکن سوائے میرے اس کو دیکھ کے میرا برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ آگے کیا بنے گا ان کا، کب یہ ٹھیک ہوں گے، کیا ان کی زندگی میں رب نے ان کے لیے کیا لکھا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، بس وہ اچھی جگہ پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو، میرے منہ سے وہی بار بار نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، لیکن میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیں، اس کے لیے سوری، کوئی بات بری لگی ہو کوئی، اور جو میں رپلائی نہیں دیتی وہ جب مجھے پتہ چلتا ہے کوئی میسیج آیا پھر میں ضرور جواب دیتی ہوں، اور اس کے لیے آپ بار بار مجھے نہ مائنڈ کیا کریں کہ ہاں آپ رپلائی نہیں کرتی، میں جواب ضرور دیتی ہوں جب بھی میں دیکھتی ہوں، اور یہ سارا آپ سب کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور
چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو دیکھیں، پسند کریں، اور کوئی بات میری اگر نہیں اچھی لگتی تو وہ مجھے ضرور بتائیں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میں نے کیا بات غلط کی ہے۔ میں بھی انسان ہوں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ میں کوئی بات غلط نہیں کرتی، کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے۔ اگر بری لگے تو مجھے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔